بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ تم خود اپنی حالت کو سنوار لو، یعنی ظاہر کو تم سنوار لو، باطن اللہ پاک خود سنوار دے گا۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے درد دل کے واسطے دو چار تاریخی واقعات پیش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ شاید ہم اپنی تاریخ سے کوئی سبق سیکھ سکیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں ٹھہر سکتی، اس بیان کے بعد صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ سعودی عرب میں ریس جیتنے پر ایک اونٹ کے گلے میں 16 ملین ریال کا ایک سنہری ہار ڈالا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے حاکم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی فوج تیار کرتے، اسلحہ منگاتے، جنگی بحری سامان خریدتے، مگر وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں ویسے ہی مگن رہے جس طرح اس سے پہلے زندگی چل رہی تھی۔ اس کے بعد بھی ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اور ایک دردناک واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا انتہائی عبرتناک مقام ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور معتصم باللہ کو آہنی زنجیروں اور بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا گیا اور بادشاہ کو قید کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو خان نے ایک نظر خلیفہ بغداد پر ڈالی اور ایک نظر اس کے محلات کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم نے اپنے محل کے دروازے کھڑکیاں بڑی مضبوط بنائی ہیں، یہ لوہے کا جتنا کام تو نے اپنے محل پر کیا ہے، اس لوہے کو پگھلا کر تو نے تیر، تلوار، نیزے، بھالے کیوں نہ بنائے؟ اور پھر معتصم باللہ کے جمع کردہ ہیرے جواہرات کو جمع کر کے ہلاکو خان کے سامنے جب ڈھیر کر دیا گیا، کھانے کا وقت آیا، ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور سونے کی پلیٹوں اور تشتریوں میں ہیرے جواہرات اور بادشاہ کا جو تاج تھا وہ معتصم باللہ کے سامنے رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ کھاؤ اس کو۔ بغداد کا وہ خلیفہ معتصم باللہ جو اپنے آپ کو اس وقت کا بادشاہ سمجھتا تھا اور دنیا کی ہر چیز اپنے قبضے میں سمجھتا تھا، آج حیرانگی و بیچارگی کی تصویر بنا کھڑا تھا، نظریں جھکا کر کہتا ہے میں سونے اور چاندی کو کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے اسے پوچھا کہ جب تو کھا نہیں سکتا تھا تو اسے جمع کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اس ہیرے جواہرات جمع کرنے کی بجائے تو اپنے
لوگوں کو یہ رقم تقسیم کرتا، اپنی فوج کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرتا، تاکہ آج وہ پوری جاں فشانی اور جاں بازی کے ساتھ میرے سپاہیوں کا مقابلہ کرتی۔ وہ خلیفہ وقت بیڑیوں میں جو جکڑا کھڑا ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا، تعصف کی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا کہ میرے اللہ کی شاید یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے اسے جواب دیا، اگر اللہ کی یہی مرضی تھی تو آگے جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے یہ بھی جان لے کہ وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہے۔ حضرات محترم، ذرا تصور کریں کہ جب یورپ کے چپے چپے میں تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں بر صغیر پاک و ہند اس وقت اکٹھا تھا، اور یہاں کے حکمران اپنی محبوبہ کی یاد میں دولت کے نشے میں مست ہو کر تاج محل تعمیر کروا رہے تھے۔ اور اسی دوران برطانیہ کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیگم ڈلیوری کے درمیان فوت ہو جاتی ہے۔ اس نے اس پر ریسرچ کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے چشمے پھوٹ رہے تھے تو اس وقت یہاں ہندوستان میں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر کے حکمرانوں کو ان راگوں کے اندر مدہوش کیے ہوئے تھے، اور ان کے دربار میں نوخیز، خوبصورت اور دلکش حسین رقاصائیں ہمہ وقت ان کی عیش و عشرت کا سامان کرنے میں مصروف تھیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے تو یہاں کے حکمران بجائے اس کے کہ کچھ سیکھ کر اپنے ملک و ملت اور اپنی ملک و قوم کے مستقبل کے لیے کچھ کرتے، انہوں نے طرح طرح کے قلعے تعمیر کروائے اور اپنی ذاتی عیش و عشرت کے لیے بے شمار خواتین کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور ہر وقت شباب و کباب، چنگ و رباب کے نشے میں مدہوش نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں کا نام و نشان لینے والا باقی کوئی نہیں رہا، اور ان کے کوئی اتنے خاص کارنامے بھی نہیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ کہے کہ ہاں یار، ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ تاریخ جب بھی لکھتی ہے فتوحات لکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں لکھتی کہ اس بندے کے پاس گاڑیاں کتنی تھیں، اس بندے کے پاس نوکر کتنے تھے، اس کے لباس کتنے ہیں، اس کے محلات اور باغات کتنے ہیں۔ تاریخ کو ان ساری چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تاریخ جب بھی لکھتی ہے کامیابیاں ہی لکھتی ہے۔ تاریخ جب بھی لکھتی ہے فتوحات کو ہی لکھتی ہے۔ تاریخ جب بھی ذکر کرے گی تو کسی بندے کے کسی کارنامے کا ذکر کرتی ہے۔ اسے اس بات سے ذرا پرواہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے محل کا سائز کیا ہے، اس کے محلات میں سنگ مرمر لگے ہیں یا نہیں لگے، اس کے لباس میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں یا نہیں جڑے، اس کے دربار میں کتنے طبلہ نواز، کتنے شاعر، کتنے مراسی موجود ہیں، اور کتنے خوش آمدی اور وظیفہ خور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر بولا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حکمران بھی ذاتی لڑائی، ذاتی مفادات
اور ذاتی سیاست کے لیے ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ بالکل ہمہ جہت کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کسی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کسی کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہو رہی ہیں۔ کوئی اس بات کا ادراک نہیں کر رہا کہ زندگی تو زندگی رہی، لوگوں کی موت کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی اس بارے میں نہیں سوچ رہا، اور خود ہم جیسے لوگ بھی انہی سیاستدانوں کے جھنڈے اٹھا کر کبھی ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے ٹائیگر ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں ہم فلاں کے شیر ہیں، اور کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کے جیالے ہیں۔ میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں، الیکشن تو ہونا ہے، آج ہو یا کل، دست بستہ گزارش ہے آپ سب سے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ووٹ لینے کے لیے تشریف لائے، بڑے ادب و احترام سے اس سے ایک سوال ضرور کیجئے گا کہ قبلہ ہم آپ کو ووٹ ضرور دیں گے، ہمارا صرف سوال اتنا ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی لاکھوں روپے کا مقروض کیوں ہے، اور تمہارا بچہ پیدا ہوتے ہی لینڈ کروزر پر کیسے بیٹھ گیا؟ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ اور خوراک کو کیوں ترستا ہے، اور تمہارے بچے پیدا ہوتے ہی ان کی خوراک بھی یورپ سے آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو اسے دوائی کے لیے پیناڈول تک میسر نہیں ہے، اور تمہارے بیٹے کے ٹیسٹ بھی لندن کی لیبارٹریوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان سے یہ بھی ضرور سوال کیجئے گا کہ ہماری نہروں میں سارا سال پانی نہیں آتا، تمہاری نہروں میں سارا سال پانی جاتا نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ضرور پوچھئے گا کہ جناب محترم ہم آپ کو ووٹ ضرور دیتے ہیں، ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں، مگر ایک سوال ہے کہ جب ہم گندم کاشت کر رہے تھے تو ہمیں ڈیزل 300 روپے بھی لائن میں لگ کے لینا پڑا، ڈی اے پی کی بوری 12,000 میں ہم نے لائن میں لگ کر لی ہے، یوریا کی بوری بھی ہم نے لائن میں لگ کر لی ہے، اور آج جب ہم گندم کو تیار کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں تو ہم پر یہ پابندی کیوں ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے؟ اگر یہ سوال آج ہم نے نہ کیے، اقبال نے تو ہندوستان والوں کو کہا تھا، میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک گزارش اور کروں گا کہ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو، اس کو اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔